السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام قسط نمبر 13۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ اور سچی آواز کی مخالفت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کس طرح شروع کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ کے لیے باہر نکلتے، بازاروں میں جاتے تو آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا سے ڈراؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیل کس طرح کی اور آپ کو اس کا کیا صلہ ملا؟ یہ سب کچھ آج اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ مکہ معظمہ کے ایک پہاڑی جس کا نام صفا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور قریش کے خاندانوں کو نام بنام پکارا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اگر میں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر پڑا ہے اور قریب ہے کہ تم پر حملہ کر دے تو کیا تم اس خبر کو سچ جانو گے؟ حاضرین نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، آپ کی سچائی کا ہمیں پورا یقین ہے۔ آج تک کوئی خلاف بات آپ سے سرزد نہیں ہوئی، اسی باعث سارا عرب آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی خبر کو ہم سچ نہ مانیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اپنے ناپاک خیالات اور غلط عقیدوں کو نہ چھوڑا تو یقین جانو خدا کے سخت عذاب کا لشکر تم کو تباہ کر دے گا۔ میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا سے ڈراؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیل کس طرح کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد مناف یعنی پردادا کی اولاد میں سے تقریباً 40 آدمی جمع کیے اور فرمایا، جو تحفہ تمہارے لیے میں لایا ہوں، دنیا میں کوئی شخص اپنی قوم یا جماعت کے لیے اس سے بہتر تحفہ نہیں لایا۔ میں تمہارے لیے دین اور دنیا کی ترقی اور کامیابیاں لایا ہوں۔ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف بلاؤں۔ دنیا کے تمام آدمیوں سے اگر میں جھوٹ بولتا تو واللہ تم سے جھوٹ ہرگز نہ بولتا۔ اگر میں دنیا کے آدمیوں کو دھوکہ دیا کرتا تو میرا ضمیر کسی طرح گوارا نہ کرتا کہ تمہیں دھوکہ دوں۔ اس پروردگار کی قسم جو یکتا ہے، میں تمہارے پاس رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغمبر اور رسول ہونے کا اعلان کیا تو قریش میں ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کھڑا ہوا اور للکارا، تَبًّا لَكَ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا، تو برباد ہو، کیا اسی واسطے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ معاذ اللہ۔ قرآن پاک کی سورت تبت یدا ابی لہب سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، ابو لہب ہی برباد ہو گیا۔ اس کے بعد کفار نے وہ تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں اور حمایتیوں کو پہنچائیں کہ ان کے سننے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا ان کی مثال سے خالی ہے۔ خدا کی پناہ، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر کانٹے بچھا دیے جاتے، مار پیٹ کی گستاخیاں کی جاتی، زخموں کے خون سے سارا بدن نہلا دیا جاتا۔ خدا کی قدرت نظر آتی تھی جب اللہ کے اس گھر میں جہاں جانور کو ستانا بھی حرام سمجھتے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جاتیں۔ وہی کعبہ جو خدا کا گھر تھا، جو تمام مخلوقات کے لیے امن کی جگہ تھا، جب خدا کا سب سے زیادہ پاک اور پیارا بندہ خدا کے سامنے سجدہ کرتا تو کبھی گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا جاتا جس سے گلا گھٹنے لگتا، آنکھیں باہر کو آنے لگتی، کبھی سر پر اونٹ کی اوج رکھ دی جاتی جس میں من و غلاظت ہوتی، کبھی اس مقدس سر کو کچلنے کی کوشش کی جاتی جو خدا کے بے خوف گھر میں اللہ کے سامنے زمین پر رکھا ہوتا تھا، کبھی خدا کے اس پاک اور محبوب بندے کو شہید کر دینے کے منصوبے کیے جاتے۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ کے ساتھیوں کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ مکہ کی وہ کنریلی زمین تندور کے بوبل کی طرح تپتی ہے۔ دوپہر کی آگ برسانے والی دھوپ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچھونا بنائی جاتی تھی، ننگا لٹا کر اس کے سینہ پر پتھر رکھ دیا جاتا کہ ہل بھی نہ سکیں، گردن میں رسی باندھ کر بچوں کے حوالے کر دی کہ پہاڑ کے پتھروں میں گھسیٹتے پھریں۔ ایسا بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مشکیں کس کر صرف اس جرم پر روزانہ بید لگائے گئے کہ بت پرستی کیوں چھوڑ دی۔ کسی کی گردن مروڑی جاتی، سر کے بال کھینچے جاتے،
دھوئیں میں بند کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دم گھونٹنا جاتا، کسی کو گائے اور اونٹ کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر دھوپ میں پھینک دیا جاتا، کسی کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے پتھروں پر گرا دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ پر اس طرح کے کئی ظلم کیے جاتے، جن کا ذکر کل انشاءاللہ قسط نمبر 14 کے پارٹ نمبر 2 میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔